अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी रिगार्डिंग महंगाई, और बहुत शदीद हम सब इस महंगाई को लेकर परेशान हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसी बात करें कि कोई ना कोई इस चीज़ को देखना है कि इसका हल कैसे निकालना है, इसके साथ कैसे लड़ना है, कैसे इस मुश्किल से निकलना है। डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, एग्रेसिवपन है, जहाँ भी देखें आप, ऑफिसेज में देख लें, घरों में देख लें, हर बंदा कहीं ना कहीं एग्रेसिव नज़र आ रहा होगा। उसके पीछे, क्योंकि जब आपकी चीज़ें, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी चीज़ों को आप या खुद की अपनी की नहीं फुलफ़िल कर सकते या अपनी फैमिली मेम्बर्स की फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते, कोशिश करके भी जो दिमाग है वो डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं। वो उस चीज़ पे मैं बात करना चाह रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम किसी न किसी के लिए कोई आसानी का हम आपस में सबब बन सकें। तो और मुल्क की सिचुएशन तो ये है, अगर हम महंगाई को देखें तो ये वो एक गाड़ी है, ये वो पहिए हैं जो अब चलते चले जाएंगे, इनके रुकने का कोई हमें असरात नज़र नहीं आ रही। ये वो ऊँट है जो किस करवट बैठता है कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो और फ्यूल की ये सिचुएशन है कि पहले अगर फ्यूल 2-3 रुपए बढ़ता था तो हम शोर मचा दिया करते थे। अब सिचुएशन हमारे यहाँ ये है कि 10, 15, 20, 25 ये हमें अमाउंट सुनने को मिल रही होती है फ्यूल की, जो हमारी प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। और हमारी आवाम रात जब सुनती है कि 12 बजे जो है फ्यूल के रेट बढ़ जाएंगे, तो फ्यूल पंप्स पे आप देखें कि इस तरह रश होता है जैसे इस वक्त ये अनाउंस हुआ है कि आपको 12 बजे तक पेट्रोल फ्री मिलेगा, 12 बजे के बाद आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा सिनेरियो लग रहा होता है, लोग ऐसे फ्यूल पंप पे जा रहे होते हैं। एक अलग एक डिबेट है जिस पर हम फिर बात करेंगे। हमने इस महंगाई के पीछे हुकूमत से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के इल्तिजाई नहीं करनी। ये इल्तिजा सुनने वाली नहीं है। ये कौन है, कौन सी हुकूमत है जो हमारी साइड पर देख रही है, हमारे लोगों को मरता देख रही है। लोग जो वालिदैन अपने बच्चों को खाना ना खिलाने की वजह से खुदकुशी जैसी चीज़ कर रहे हैं, हराम जैसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन हुकूमत कुछ देख रही है, कुछ सुन रही है? वो ये गूंगी, बहरी और मफलूज हुकूमत है। भी हमने बजाय ये देखने के कि हमने हुकूमत के पीछे भागना है जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना करेगी, ठीक है, हमने उस चीज़ को छोड़कर हमने ये देखना है कि हमने खुद कैसे इस चीज़ के लिए कदम उठाना है। खुद अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए खुद कैसे काम करना है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक कोट कर दूँ चाइना जैसे मुल्क की, जिसने अपने घरों से इंडस्ट्रीज स्टार्ट की, और आज वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो चुकी हैं कि वो घर जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो हम सब अपने घरों में क्यों ना छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बना लें, क्यों ना छोटी छोटी एक ऐसी फैक्ट्रियाँ बना लें जो हमारे मुल्क के लिए भी तरक्की का बायस बने, हमारे लिए भी इनकम जनरेट करने का बायस बने, और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। तो मैं ये इस चीज़ को लेकर आज बात करना चाह रही थी और टिप्स कुछ देना चाहती हूँ। और सब वो टिप्स हैं जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं, इजीली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपने घरों से कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको लोगों की जिसमें ज़रूरत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर कोई ना कोई स्किल्स दी हैं, उसको जांच पड़ताल करना मेरा आपका काम है। तो उसको देखें कि आप कर क्या सकते हैं। तो जो भी कुछ है, अगर आपको लगता है वो छोटा से छोटा काम भी हो, अगर आपको लगता है कि कोई काम आपके अंदर एक ऐसा है, कोई ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो वो लेकर आए, सामने लेकर आए, उससे आप कोई ना कोई काम शुरू करें। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको टिप्स देने जा रही हूँ। और सबसे पहले टिप्स से पहले मैं एक बात करूँगी कि जो भी काम करें, बीइंग ए मुस्लिम, में एक बात करूँगी कि सबसे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, उस पर बिलीव करें, ठीक है। जब उस पर बिलीव करके, उसकी ज़ात पर यकीन करके आप कोई काम करेंगे तो वो मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा, हमारे रिस्क को में ज़रूर उसमें बरकत अता फरमाएगा। तो सबसे पहले बेस्ट वे ये है कि तो आप अपने घर से शुरू करें। अगर आप अपने घर में, मैं सबसे पहले बात करती हूँ एजुकेशन की, अगर आप एजुकेशन है आपके पास, आप तालीम याफ्ता हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, कोई भी लाइक आपकी किसी किस्म की भी जॉब है, आप पार्ट टाइम कोई काम करना चाहते हैं, तो अपने घर से शुरू करें। और बेस्ट वे ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं और आपको लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं, फेसबुक ले लें, यूट्यूब ले लें, लाइक आप अपना घर से जो शुरू कर रहे हैं, आप अपना इंस्टाग्राम ले लें, इस तरह के ऐप जितनी भी हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लें, ट्यूशन सेंटर, एकेडमी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आप एज ए ट्यूटर काम करें। और आप अपनी एज ए ट्यूटर आप कोई भी सब्जेक्ट
آپ کو پتہ ہے چھوٹی کلاس جو اس وقت ٹیوشن فی اگر میں بات کروں اکیڈمی فی اور ٹیوشن فی پر ٹیوٹر جو پر سبجیکٹ لے رہا ہے وہ 10,000 سے اسٹارٹ ہے. جی 10,000 سے لے کر آپ جتنی آپ کی کلاسز بڑھتی جا رہی ہیں آپ کی اسی طرح سے فیسز آپ کو پتہ ہے کہ چارج کی جاتی ہیں. تو پر سبجیکٹ اتنی فیسز ہیں. اگر آپ پڑھا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے تو یہ اعزاز اس سے اچھا کوئی اعزاز بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ٹیچر کو جو دیا ہے. تو آپ یہ ٹیچنگ کا کام سٹارٹ کریں. گھر میں ہی ٹیوشن سینٹر کھولیں, اکیڈمی کھولیں. سراؤنڈنگ میں کوئی بچے آپ کو کوئی ایسی لوگ نظر آ رہے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوائن کروائیں. ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بنا لیجیے. ٹھیک ہے. پھر ہم ایک چلتے ہیں. اچھا جی یہ ہوگی ایجوکیشن کی بات. لیٹس سپوز اگر آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایجوکیشن نہیں ہے میرے پاس, اتنی انف نہیں ہے کہ میں کسی کو پڑھا سکوں, تو چلیں آگے چلتے ہیں. سیکنڈ ٹپ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ گھر میں ہیں تو گھر میں آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیچنگ سینٹر جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں یا چھوٹے سا ایک کام سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ وہی اسٹیچنگ چیز ہے, یہ وہی سلائی مشینیں ہیں, یہ وہی کام میں بتانے جا رہی ہوں جس سے اپنی بہت ساری مائیں میری اس بات سے یقیناً ایگری کریں گی جنہوں نے اپنی گھر میں سلائی مشین رکھ کر کپڑے سی کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو مجھ سے اس بات پر ایگری بھی کرتی ہیں. تو آپ اپنے گھر میں اسٹیچنگ سینٹر کھول سکتے ہیں اور یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اتنی وسیع جو ہے انڈسٹری ہے کہ آپ کو میں بتاؤں اسٹیچنگ سینٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سوٹ سینا ہے اور بس آپ نے پڑوسیوں کو بتانا ہے. اور نہیں, نو وے. آپ کے پاس اگر آپ اسٹچ کر سکتے ہیں تو اسٹیچنگ آپ اپنے گھر کے ارد گرد ذرا نظر ڈالیں. آپ نے کتنی چیزوں کو سل کر آپ تک پہنچتی ہیں مارکیٹ سے. آپ کے ڈریسز ہیں, آپ کی بیڈ شیٹس ہیں, آپ کے لائک کرٹنز ہیں, آپ کے بیگز ہیں, آپ کوئی بھی چیز لے لیں, بچوں کی یونیفارمز ہیں, نیو بیبی بونس کی آپ دیکھیں کتنی چیزیں مارکیٹ میں ہیں, یہ سب اسٹچ ہو کر جاتی ہیں. آپ کسی بھی ایک چیز کو جس کو آپ جو آپ کر سکتے ہیں اسٹچ, آپ اس کو لیں, مارکیٹ میں اس کو لے کر جائیں, ڈسپلے کریں اپنی چیز کو. آپ اپنی فیس بک, یوٹیوب اور انسٹا پر اپنی اسٹچنگ کے آپ اپنی جو آپ کی کٹنگ ہے اس کی ساری چیزیں آپ اپنی اس پہ اپلوڈ کریں, اپنا ایک پیج بنائیں. ٹھیک ہے. کانٹیکٹ ڈالیں. دیکھیں آن لائن لوگ آپ کو آرڈر دیں گے. یہ آپ یہ دیکھیں, آپ اسکولس میں کانٹیکٹ کریں, آپ کو یونیفارم ملنے لگ جائیں گے. اسٹیچنگ ہے نا, یہ ساری ایک انڈسٹری ہے, فل فلیج ایک انڈسٹری ہے جس سے آپ اپنے گھر میں اپنے ہی ٹیلنٹ کے ذریعے آپ ایک گھر میں ایک انڈسٹری بنا سکتے ہیں, اس کو ایک انڈسٹری لیول دے سکتے ہیں. اپنا اسٹیچنگ سینٹر کھول سکتے ہیں. باہر آپ لکھ کر لگا سکتے ہیں اپنے گھر کے باہر کی اسٹیچنگ سینٹر ہے. بہت سے لوگ آپ کے پاس سیکھنے آئیں گے. جو لوگ وہ سیکھیں گے ان چیزوں کو آپ باہر ڈسپلے کر سکتے ہیں, مارکیٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. یہاں پر اب مال بہت اچھے بن گئے ہیں, ان پہ جا کے ڈسپلے کروا سکتے ہیں, ان کو آپ ہائی لائٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ کتنی ساری چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو سوچیں سمجھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے جسے آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ لیٹس سپوز آپ اگر آپ اکیڈمی, ٹیوشن سینٹر, اسٹیچنگ یہ نہیں کر سکتے, کوکنگ تو میں آپ ہر مرد عورت ہمارے جو کلچر کا ایک پارٹ ہے کہ ہم اچھی بری تھوڑی بہت کوکنگ کر ہی لیتے ہیں. تو کیوں نہ ایز اے پروفیشنل اسے اڈاپٹ کیا جائے. گھروں سے باہر نکلنے کی اگر آپ نہیں نکل پاتے, نہیں کر پاتے, تو گھروں میں رہ کر آپ کو پتہ ہے آج کل تو دال چاول کتنے آپ کو پتہ ہے پسند کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں. دال چاول بھی اگر آپ صرف وہ بنا کر اگر آپ ایک آن لائن آپ دینا چاہیں, اچھا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں, تو آپ کو پتہ ہے آپ اسی سے اتنا اچھا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے. بالکل آن لائن آپ اپنا ایک مینیو بنائیں, اس مینیو کو ویکلی منتھلی آپ اپنا مینیو بنائیں, اس کے چارجز مناسب چارجز رکھیں جو عام بندہ بھی اویل کر سکے, اور وہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ آپ اپنے اٹیچ کریں. اگر آپ کے سراؤنڈنگ مارکیٹ ہے, آپ کے آفیسز ہیں, تو آپ ایک چھوٹا سا بروشر بنائیں اور وہ بروشر سب جگہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. دیکھیں وہ پھر آپ کو کس طرح آرڈر دیتے ہیں, اور اتنے آرڈرز آئیں گے بلیو می کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ آپ اکیلے کیسے یہ کوکنگ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے بعد میں پھر وہی بات کروں گی, یہ جب چیز ایک انڈسٹری لیول پہ پہنچتی ہے, ایک بڑے پیمانے پہ پہنچتی ہے, آپ اپنے سراؤنڈنگ لوگوں کو بھی اٹیچ کریں, روزی کا ذریعہ بنیں گے. آپ کا رزق جب اللہ تعالیٰ بڑھائے گا تو آپ دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بنیں گے. یہ بات آپ اس بات کو سوچ کے جب چلیں گے تو یقیناً اس میں بہت آسانی اور برکتیں ہوں گی. پھر ہم آگے چلتے ہیں. لیٹس سپوز اگر آپ نے دیکھیں, میں نے آپ کو یہ 3 چیزیں بتا دیں کہ آپ اکیڈمی آپ نے کر لیا, ٹیوشن سینٹر, اسٹیچنگ سینٹر, کوکنگ سینٹر. آپ کہتے ہیں نہیں میں ان چیزوں سے تھوڑا سا بہت سوچ ہوگی, شاید بور ہو جاتے ہیں یا لگے گا یہ کام تو نہیں ہو سکتا.
آپ اچھی ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں اپنی، اور پھر اس جیسے لائک آج کل جو سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ اسی کے تھرو انکم جنریٹ ہو رہی ہے. آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، وہ آپ اپنے یوٹیوب پہ چڑھائیں، اپلوڈ کریں ویڈیوز، لیکن ذہن میں رکھیں پازیٹیوٹی. کام وہ ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے دین کا، ان چیزوں کو خیال رکھ کر اس کا نام آگے بڑھانا ہے، اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، اپنی جو ملک کی خوبصورتی ہے، ہمارے دین کی، ہمارے کلچر کی خوبصورتی ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً اس میں آپ کے معاملات آسان ہوں گے. تو وہ چیز آپ نے سامنے رکھ کر اس کو آپ اپنی ویڈیو کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، فیس بک کے تھرو، جتنی بھی ایپ ہیں اس کے تھرو آپ اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر ایک صبر یہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک دم آپ کی کوئی بھی چیز آپ کو اتنی جلدی رسپانس نہیں ملتا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ جب آپ ایک پیشن، ایک آپ ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ کام کریں گے، یہ نہیں کہ 2-3 مہینے بعد آپ کہیں کہ بس یہ اب بور ہو گئے، اب اس سے تو کچھ نہیں مل رہا آگے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز ٹائم مانگتی ہے، ہر چیز محنت مانگتی ہے، اسٹرگل مانگتی ہے. اگر آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے، اگر آپ نے کسی چیز پر اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، تو تھوڑا سا صبر، پیشن، ہمت، اسٹرگل، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشکل ضرور ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے اندر یہ چیزیں ٹھان لیں گے تو پھر مشکل نہیں رہتی. آپ یہ کام کریں، اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلیں. کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں، میرا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ پازیٹیوٹی کسی طرح سے جنریٹ کی جائے. میری یہ ویڈیو آپ ضرور آگے فارورڈ کریں تاکہ کوئی نہ کوئی اس ویڈیو کے تھرو کوئی اپنا کام کر سکے، کوئی اپنی انکم جنریٹ کر سکے. تو آسانیاں تقسیم کریں، اور آسانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں تقسیم کرنے والا بنائے. پھر ملتی ہوں کسی پازیٹیوٹی کے ساتھ، کسی اچھے میسج کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.